الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جس کی قدرت دنیا کی ہر شے پر غالب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا پیارا سا مذہب نصیب ہوا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم میں قرآن مجید کو شفا کہا ہے۔ ظاہر ہے قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے تو وہ سیکنڈری چیز ہے، راحت ملتی ہے، آرام ملتی ہے۔ قرآن کریم جو اصل میں شفا ہے، دل کی اور روح کے لیے شفا ہے۔ قرآن حسد کے لیے شفا ہے، قرآن تکبر کے لیے شفا ہے، قرآن کفر اور نفاق کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم میں دل کی بیماریوں اور روح کی بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے۔ انہی بیماریوں میں ایک خطرناک بیماری کی ہے جو غفلت کی بیماری ہے۔ انسان جب غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان جب غافل ہو جاتا ہے، انسان اس بات سے لاپرواہ اور کیئرلیس ہو جاتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کی فرائض کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کی کون سی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تب انسان اللہ کا نہیں، اپنے خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے، اپنے خواہشات کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی تو یہ آیتیں آپ کے نظروں سے گزری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبردار آپ کسی ایسے انسان کی پیروی نہ کرے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ جب ان کے دل کو غافل کر دیا تو اس نے اپنے واتبع هواه الشیطان انہوں نے اپنی اتباع جو کی، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، تو انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ واتبع ہواہ،
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہر معاملے میں حد سے تجاوز کر بیٹھا، اللہ کی حدوں کو توڑ ڈالا، اللہ سے بغاوت کی، اللہ کے حکموں کو پامال کیا۔ یہ غفلت کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ دنیا کی ان قوموں کی تباہی کا سبب ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر آل فرعون ہیں، فرعون اور اس کے ساتھی ہیں، اور ان کے ہواری اور مواری، ان کے کمپینین کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ہواری اور مواری کا جو انجام ہوا ہم اور آپ جانتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، دریا میں ڈبو دیا۔ اللہ نے کیوں ڈبویا؟ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ہم نے فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو اس لیے ڈبو دیا، اس لیے غرق کر دیا، اس لیے برباد کر دیا کہ وہ غافل تھے۔ غفلت بڑی خطرناک بیماری ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ دنیا میں تو غافل نہیں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کب کون سا کام کرنا ہے، کب کون سا کام نہیں کرنا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اللہ کی دین کے لیے ہم غافل ہوتے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال سمجھیے، دنیا میں ایک طالب علم ہے، پڑھائی کرتا ہے، امتحان اس کے سر پر ہے، ظاہر ہے میرے بھائی وہ غافل نہیں رہے گا، وہ تیاری کرے گا، چاہے وہ اناد العربی کے نچلے پہلے کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ ہو یا پھر نرسری کے پہلے ایک کلاس کے طالب علم ہو، وہ بچہ تیاری کرے گا، الرٹ رہے گا اور وہ تیاری کرے گا، غافل نہیں رہے گا۔ ہائے انسان کتنا نادان ہے، کتنا غافل ہے، اس کا حساب و کتاب کا دن بالکل قریب ہے اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کی چادر اوڑھے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے کے سٹارٹنگ میں ہمیں اور آپ کو کیا آگاہ کیا، تنبیہ کیا، ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب کا وقت قریب ہے لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا بھی آخرت کی کھیتی ہے میرے بھائیوں۔ یہاں جو غفلت میں پڑا رہے گا کل قیامت کے دن وہ حسرت میں پڑا رہے گا۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی ڈراؤ ان کو افسوس کے دن سے، ان کو ڈراؤ اس دن سے جس دن حسرت کرنی پڑے گی، افسوس کرنی پڑے گی۔ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ بے ایمان ہے، ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہاں پر اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کر رہیں گے، آپ کو کل قیامت کے دن غفلت میں پڑے رہیں اس دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن آپ حسرت میں ہوں گے، افسوس کریں گے اور ہاتھ آنے والی کچھ نہیں ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ اس غفلت کے تعلق سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انسان کے دل اور دماغ میں پہلی چیز کو یاد رکھیے، غفلت کیوں آتی ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا ہمیں اور آپ کو کہ ہم غفلت کے شکار ہو گئے ہیں، غفلت میں پڑ چکے ہیں، ہم غافل ہو گئے ہیں۔ آخر میں ہم علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ غفلت کا علاج کیا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں آپ سے سستی ہو رہی ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہے آپ کی، روزے بلا وجہ آپ نے چھوڑی ہے، زکوٰۃ آپ پراپر طریقے سے نہیں ادا کر رہے ہیں، حج فرض ہے آپ لیکن حج نہیں کر رہے ہیں، فرائض کے آپ چھوڑ رہے ہیں، فرائض سے آپ منہ موڑ رہے ہیں، فرائض کو آپ چھوڑ رہے ہیں، سمجھ جائیے کہ دل آپ کا غفلت کا شکار ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں، بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے دین کے کاموں میں آپ کے اندر نشاط ہے، چستی ہے، ایکٹیویٹی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ غفلت میں نہیں پڑے ہیں۔ دین کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں
اگر آپ سے سستی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ غفلت کے شکار ہو میرے بھائی۔ دوسری پہچان یہ ہے غفلت کی، اگر آپ کو اپنے گناہ چھوٹے لگ رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے گناہ ہلکے لگ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ غفلت کے شکار ہیں، آپ غفلت میں مبتلا ہیں، آپ کا دل غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل۔ ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن اپنے گناہوں کو اتنا بھاری سمجھتا ہے، اتنا بھاری سمجھتا ہے، ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہو، پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے۔ ایک مومن کے نظر میں اس کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَالذُّبَابِ مَرَّ عَلَى عَنْفِهِ۔ اور جو آدمی نافرمان ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اس کے لیے گناہ تو ایسے ہیں جیسے مکھی ناک پر بیٹھی ہے، بس ہنکا دیا، اسے ہٹا دیا۔ میرے بھائیوں، گناہ آپ کو اگر ہلکے لگ رہے ہیں تو سمجھ جائیے دل غفلت کا شکار ہے۔ تیسری علامات، گناہ کی محبت اگر آپ کے دل میں بس گئی ہو، اگر آپ کو گناہ اچھے لگ رہے ہیں، گناہ سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے، تو یہ بھی علامت ہے کہ دل میں غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ 40 دنوں کے لیے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، الہ مان لیا۔ بچھڑے، گائے کے بچے کو، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ لمبا واقعہ، ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ناراض ہوئے، اپنی قوم پر غصہ کیا، وہ سارا معاملہ ہوا۔ اللہ نے وہاں ایک جملہ استعمال کیا میرے بھائیوں، اللہ نے وہاں ایک جملہ استعمال کیا قرآن کریم کے پہلے پارے میں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کی محبت بس گئی تھی۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا میرے بھائیوں، وَأُشْرِبُوا کا مطلب ہے پلا دی گئی تھی۔ جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز پیتے ہیں تو وہ جسم کے رگ رگ میں چلی جاتی ہے، گویا کہ بچھڑے کی محبت اس کے رگ رگ میں چلی گئی تھی۔ اللہ نے کہا کفر کی گناہ کی وجہ سے بچھڑے کی محبت اس کے رگ رگ میں بس گئی تھی۔ جب گناہ کی محبت آپ کے رگ رگ میں بس جائے میرے بھائی، تب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی علامات، یہ ہے علامات۔ سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیوں انسان غفلت میں پڑتا ہے؟ ریجن کیا ہے؟ اگر آپ ان کے اسباب کو اگر تلاش کریں گے تو پہلا سبب آپ کو یہ ملے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان غفلت میں اس لیے پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو، مرتبہ کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہیں پہچانتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانے گا، جو اللہ کی شان کو جانے گا، جو اللہ کے خوف سے اپنے دل کو معمور رکھے گا، وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے میرے بھائیوں، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اسی دنیا میں رہ کر، اسی کائنات میں، اسی اللہ کی زمین پر رہ کر کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اللہ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے، اللہ کی قدرت سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی تھی، اس میں ایک بڑی نصیحت، اچھی نصیحت یہ کی تھی، کہا اپنے بچے سے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے بچے، میرے بیٹے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم کوئی گناہ کا کام کرو گے، خواہ وہ زمین میں ہو، وہ آسمان میں ہو، یا کسی پہاڑ کے چٹان میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کل تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بھائی، جو اللہ کو پہچانے گا
وہ غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ الرٹ رہے گا، تیار رہے گا، وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو جانے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو پہچانے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے والے ہیں، برے لوگوں کا جو انجام ہے، گناہ کرنے والے اللہ کے باغی لوگوں کا جو انجام رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان سب چیزوں کو جو یاد رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ، دنیا سے حد سے زیادہ تعلق۔ بھائی دنیا میں رہیے، دنیا کا کمائیے، دنیا میں رہیے، دنیا کا حق بھی ادا کیجیے، دنیا کے حقوق بھی ادا کیجیے، مگر ایک لمٹ تک آپ دنیا کی اسباب کو اختیار کیجیے۔ انسان دنیا اور دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنے میں دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، حلال و حرام کو بھول جائے، جائز و ناجائز کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے۔ یہ ہے غفلت کا سبب۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے میں وہ مشہور سورہ جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور بارہا سنتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ انسان کے اندر اگر قناعت پیدا ہو جائے نا میرے بھائیوں، وہ ایک لمٹ پر آنے کے بعد کہے گا چلو بھائی ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے بہت کچھ دیا ہے، مگر قناعت نہیں ہے، تکاثر کی چاہت ہے، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، معاف کیجئے، تو یہ انسان کی یہ چاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے پاس سونے کی 2 پہاڑ ہو جائے، سونے کی 2 وادیاں ہو جائے، وہ سوچے گا کہ حل من مزید کی رٹ لگائے گا، حل من مزید، ہمیں تیسری بھی چاہیے، ہمیں اور چاہیے، وہ سوچے گا کہ ہمارے پاس تیسری بھی آ جائے۔ قناعت نہیں آج ہمارے پاس، آج قناعت سے ہم اور آپ خالی ہیں، تکاثر کی چاہت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنا دنیا سے دل لگانے کے لائق ہو۔ آج ہمیں دنیا کی بہت جانکاری ہے، دنیا کی وہ ساری باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں جو بڑی بڑی موٹی کتابوں میں وہ گیان، وہ تعلیم، وہ علم ہمیں اور آپ کو بہت پڑھنے کے بعد ملتا ہے۔ دنیا کے اسباب اور دنیا کے بارے میں ہم اور آپ بہت سارا علم رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں زیرو ہے۔ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، ہم نبی کو نہیں پہچانتے، ہم کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کے تقاضوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ دنیا کے اندر رہیں اور دنیا میں قناعت کے ساتھ رہے، قناعت پیدا کرے اپنے اندر۔ تیسری چیز، گناہ جتنا آدمی کرے گا میرے بھائیوں اتنا ہی زیادہ غفلت میں پڑتا چلا جائے گا۔ گناہ کو چھوڑو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نکتت قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل پر کالے رنگ کا دھبا، کالے رنگ کا پوائنٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے وہ انسان، وہ پوائنٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لے وہ دھبا مٹ جاتا ہے، توبہ کر لے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر کے توبہ کر لے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ بھائیو، گناہ کی کثرت سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، گناہ کی کثرت سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائیو؟ چوتھی چیز، غلط سنگت، برے لوگوں کی صحبت۔ دین سے دور کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی دین سے دور ہو جائیں گے، آپ بھی غفلت کے شکار ہو جائیں گے۔ آپ کے رہنے والے ساتھی، کمپینین اور ساتھی یہ سنگت کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دوست، ہمارے یار کس کیٹیگری میں آتا ہے، کہیں وہ دین سے دور تو نہیں ہے۔ اگر دین سے دور ہے تو اسے دین سے دور ہے تو اللہ سے نزدیک قریب لانے کی دعوت دو، اسے دین پر لاؤ، پھر دوستی کرو۔ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ سنگت میں رہیں گے، صحبت کو اختیار کریں گے تو یاد رکھیے آپ بھی دین سے دور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے اندر نقشہ کھینچا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہم اللہ کے حکموں پر چلا ہوتا، رسول کے راستے پر ہم اپنی زندگی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا۔
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، اس نے مجھے اللہ سے دور کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ بری سنگت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ علامات آپ نے جان لیا میرے بھائیوں، اسباب بھی جان لیے۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہوگا۔ آپ کو یہ چیزیں، یہ دوست، یہ یاریاں، یہ ساتھی آپ کو اللہ کے دین سے دور کر دے گا۔ علامات آپ نے جان لیا، اسباب آپ نے جان لیا۔ اب چند منٹ رہ گئے، میں علاج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غفلت کا علاج کیا ہے؟ غفلت کو دور کیسے کریں میرے بھائیوں؟ غفلت کا سب سے پہلا علاج یہ ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو میرے بھائیوں۔ اللہ کا ذکر صبح بھی کرو، شام بھی کرو۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس کو یاد کر لیجئے میرے بھائیوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ کتاب و سنت میں جو اذکار آئے ہیں اس کو یاد کیجئے۔ صبح و شام کے پڑھنے پر صبح و شام پڑھتے رہا کیجئے۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، اپنی زندگی کا ہیبٹ بنا لو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کی تعلیم دی سورۃ الاعراف کے اندر، وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، اپنے نفس میں اپنے رب کو یاد کرو، اور تضرع کے ساتھ گر گرا کر یاد کرو۔ تضرع کے ساتھ گر گرا کر اللہ کو یاد کرو، وخیفتاً، اور ڈر کر کے یاد کرو، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور بلند آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے اپنے رب کا ذکر کرو۔ صبح کو بھی کرو، شام کو بھی کرو، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولو میرے بھائیوں، ذکر کرتے رہا کرو، یہ ذکر آپ کو غافل نہیں ہونے دے گا۔ ذکر کی پابندی کرو میرے بھائیوں۔ پہلا کام یہ کرو کہ ذکر کو آپ لازم پکڑ لو۔ چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو خود بھی یاد کرو، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، اپنے گھر کے فیملی کو بھی اس دعاؤں کا پابند بناؤ میرے بھائیوں۔ آج ہم نے ذکر سے دوری کی وجہ سے آج دیکھتے نہیں، کسی کے گھر میں جادو ہو گیا، کسی کے گھر میں سحر ہو گیا، کسی کے گھر میں شیطان کا حملہ ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم نے اللہ کے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج یہی سحر، یہی جادو، یہی تعویذ، یہی گنڈے کے پیچھے آج مسلمان آج اس کے پیچھے برباد ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو اپنائیں۔ اللہ کے ذکر کرنے والے کبھی غافل نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ دوسرا علاج غفلت کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہو، ایسی مجلسوں میں جاؤ جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہو، توحید کی باتیں ہو رہی ہو، قیامت کی باتیں ہو رہی ہو۔ ایسی تقریروں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں جاؤ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کی معرفت بیان کیا جاتا ہو، اللہ کی توحید بتایا جاتا ہو، ایسی مجلسوں میں جایا کرو میرے بھائیوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو تھوڑا سا چڑھ لیا کرو، جنت کے کیاریوں میں سے گزرو تو تھوڑا چڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا جنت کی کیاریاں کیا ہے میرے پیارے نبی؟ فرمایا جہاں جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی بات ہو رہی ہو، توحید بیان کیا جاتا ہو، اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہو، اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہو، دین کی باتیں بیان ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں جایا کرو۔ یہ تیسری چیز ہے میرے بھائیوں، غفلت کا تیسرا علاج یہ ہے قرآن کریم آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، تھوڑا اس کو پڑھو میرے بھائیوں، اس کو تھوڑا سا کھول کر پڑھا کرو، اس پر غور کرو۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی کتاب ہے۔ اسی قرآن کو پڑھ کے ہمارے نبی رویا کرتے تھے نمازوں میں، اسی قرآن کو پڑھ کے صحابہ کرام رویا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کی دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کی غفلت دور ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر،
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے بہترین کتاب قرآن اتاری ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور یہ کتاب ایسی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ کتاب جب پڑھے گا وہ کانپنے لگے گا، وہ تھرانے لگے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے دل اور چمڑے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو قرآن پڑھو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے بھی انسان کے دل کی غفلت دور ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانو، اس دنیا فانی کی حقیقت کو پہچانو۔ دنیا کیا ہے؟ قرآن مجید نے بس ایک جملے میں دنیا کی اوقات بتا کے رکھ دی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے اور چلے گئے۔ اس دنیا کی حیثیت کو پہچانو میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند اللہ جناح بعوضة، اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر اس دنیا کی اوقات اور حیثیت ہوتی۔ پر سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں، آپ کے تامل لینگویج میں پر کال کو کہتے ہیں، یہ کال من پیر اگر مچھر کے پیر کے یعنی پڑ کے بھی برابر اگر اوقات اور حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا؟ ما سق منها کافرا شربت ماء، اللہ ایک گھونٹ پانی کسی کافر کو نہیں دیتا۔ بھائی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ دنیا کا سوال بھی اللہ سے کیا تو دنیا نہیں مانگی، ہم دنیا میں حسنہ مانگتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں سب سے جامع دعا ہمیں اور آپ کو سکھلائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا نہ دے، دنیا میں حسنہ دے۔ اس دعا پر غور کرو، اس دنیا میں حسنہ دے۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا میں حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اچھے کاموں کا توفیق دے، اور آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ اس اچھے کاموں کا بدلہ دے، آخرت میں اچھائیاں دے۔ بس یہی سوال ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کو سورہ کہف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو ہم مٹی بنانے والے ہیں۔ اس دنیا میں کے اوپر جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹی بنانے والا ہے۔ اور آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موت کو یاد کرو میرے بھائیوں، موت کو کبھی مت بھولو۔ قبرستان جاؤ تو دیکھو آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے بھائی، آپ کی ماں، آپ کے باپ لاکھوں اور کروڑوں خواہشات اور آرزوؤں اور تمناؤں کو لے کر من مٹی کے نیچے دفن ہے میرے بھائیوں۔ غور کرو، یہ لوگ بھی دنیا کے اندر زندہ تھے، ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، آج انہوں نے اپنے آرزوؤں سمیت، خواہشات کو سمیت آج من مٹی کے نیچے دفن ہے۔ موت کو یاد رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹھی پر ایک جملہ لکھ کر چلا کرتے تھے، کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر، وہ جملہ یہ تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر موت سب سے بڑی نصیحت ہے، موت کو یاد رکھو۔ یہ عمر فاروق ہے میرے بھائیوں جو اپنی انگوٹھی پر یہ لکھ کر چلتے ہیں تاکہ موت کو کبھی نہ بھولا جائے۔ اپنی خواہشات کو اور اپنے آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو تھوڑا سمیٹ لو، اپنے خوابوں کو تھوڑا چھوٹا کر لو۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر زندگی گزارو تو اجنبی کی طرح یا مسافر کی طرح، راہگیر کی طرح اپنی زندگی کو گزارو۔